بہت ساری چیزیں ہیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، جیسا کہ روزے کی حالت میں بھول کر کھا لینا پی لینا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اگر کسی آدمی نے روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کے بعد اس نے بھولے سے کچھ کھا لیا پی لیا اور اس کو بعد میں یاد آیا کہ میرا تو روزہ تھا، تو اس طرح بھول کر کھانے سے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اسی طرح روزے کی حالت میں خون ٹیسٹ کرا سکتے ہیں، خون ٹیسٹ کرانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اگر کوئی آدمی بیمار ہے اور ڈاکٹر نے اس کے لیے خون ٹیسٹ بولا ہے اور اس کا روزہ ہے، تو روزے کی حالت میں وہ خون ٹیسٹ کرا سکتا ہے، خون ٹیسٹ کرانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اسی طرح روزے کی حالت میں انجیکشن بھی لگوا سکتے ہیں، انجیکشن لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اگر کسی آدمی کا روزہ ہے اور ڈاکٹر نے اس کو انجیکشن لگوانے کے لیے بولا ہے، تو روزے کی حالت میں وہ انجیکشن لگوا سکتا ہے۔ انجیکشن لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، چاہے ہاتھ میں نس کے اندر انجیکشن لگوایا جائے یا کولہے کے اندر انجیکشن لگوایا جائے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اسی طرح روزے کی حالت میں ڈرپ یعنی بوتل بھی لگوا سکتے ہیں، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ کوئی آدمی بیمار ہے اور ڈاکٹر نے اس کے لیے ڈرپ بوتل بول دی ہے کہ آپ کو بوتل لگوانی پڑے گی، تو روزے کی حالت میں وہ ڈرپ لگوا سکتا ہے، بوتل لگوا سکتا ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح روزے کی حالت میں گلوکوز کی بوتل بھی لگوا سکتے ہیں، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح آکسیجن لینے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اگر کوئی آدمی بیمار ہے اور اس کو آکسیجن کے ذریعے سانس لینے کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے، تو وہ روزے کی حالت میں آکسیجن کے ذریعے سانس لے سکتا ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اس لیے کہ آکسیجن کے اندر صرف ایک صاف ستھری ہوا ہوتی ہے اور وہ اندر جاتی ہے، تو اس کا اندر چلا جانا روزے کو نہیں توڑے گا۔ اسی طرح بعض ہومیوپیتھک دوائیں آتی ہیں سونگھنے والی، ان کو سونگھا جاتا ہے اور ان سے فائدہ حاصل ہوتا ہے، تو روزے کی حالت میں ان ہومیوپیتھک دواؤں کو سونگھ سکتے ہیں، ان کے سونگھنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح ایک اہم مسئلہ ہے روزے کی حالت میں قے ہو جانا، الٹی ہو جانا، تو اگر خود بخود الٹی ہوئی ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ بعض لوگوں کے اندر یہ بات مشہور ہے کہ اگر الٹی ہو جائے تو الٹی ہونے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یہ بات غلط ہے۔ اگر خود بخود الٹی ہوئی ہے، چاہے منہ بھر کر ہی کیوں نہ ہو، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اسی طرح روزے کی حالت میں ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے غسل کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر بہت زیادہ گرمی ہو رہی ہے تو بعض لوگ ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے بار بار نہاتے ہیں، یا حوض میں جا کر کے نہاتے ہیں، یا سوئمنگ پول ہوتا ہے، یا اور نہر ہے، ندی ہے، یا اور کوئی چیز ہے، وہاں جا کر کے اس میں بیٹھ جاتے ہیں، آدھا آدھا گھنٹہ ایک ایک گھنٹہ پانی کے اندر پڑے رہتے ہیں بدن کو ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے روزے کے دوران بار بار نہا سکتے ہیں، پانی کے اندر بیٹھ سکتے ہیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اسی طریقے سے روزے کی حالت میں اگر کلی کی اور کلی کرنے کے بعد جو ہلکی سی تری پانی کی منہ کے اندر رہ جاتی ہے، تو اگر وہ تھوک کے ساتھ اندر چلی جائے اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ آدمی جب کلی کرتا ہے تو کلی کرنے کے بعد پانی منہ سے نکال دیتا ہے، لیکن کچھ پانی کی تری منہ کے اندر رہ جاتی ہے اور وہ تھوک کے ساتھ مل کر کے اندر باہر جا سکتی ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اسی طرح ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ اگر روزے کی حالت میں کسی کو بہت زیادہ پسینہ آ رہا ہے یا اس کے آنسو نکل رہے ہیں، تو اگر آنسو کے ایک دو قطرے یا پسینے کی ایک دو بوند اس کے منہ کے اندر بلا اختیار چلی گئی تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اسی طریقے سے بعض لوگ روزے کی حالت میں کپڑا بھگو کر کے اپنے سر پر رکھتے ہیں یا اپنے جسم کے اوپر رکھ لیتے ہیں ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اگر کسی نے روزے کے دوران کوئی کپڑا بھگو کر کے اپنے سر پر رکھا یا اپنے بدن پر رکھا، تو گیلا کپڑا رکھنے سے اور اس سے ٹھنڈک حاصل کرنے سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے، روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اسی طرح روزے کی حالت میں مسواک کر سکتے ہیں، مسواک کرنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اور مسواک کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت بھی ہے، آپ نے روزے کی حالت میں مسواک فرمائی ہے،
لہذا مسواک کر سکتے ہیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ البتہ یہ بات یاد رکھیں کہ روزے کی حالت میں گل، منجن اور ٹوتھ پیسٹ ہے، کولگیٹ ہے، اور بھی کئی ساری چیزیں ہیں جو دانت صاف کرنے کے لیے آتی ہیں، ان کو استعمال کر سکتے ہیں، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ اگر کولگیٹ کا یا منجن کا ہلکا سا بھی قطرہ اندر حلق میں چلا گیا تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ روزے کی حالت میں کولگیٹ، منجن وغیرہ کرنے سے بچا جائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کولگیٹ، منجن کرتے وقت تھوڑا سا قطرہ اندر چلا گیا اور ہمارا روزہ ٹوٹ جائے۔ تو اسی طرح روزے کی حالت میں سرما بھی لگا سکتے ہیں، سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ کسی آدمی نے روزے کی حالت میں اپنی آنکھوں کے اندر سرما لگا لیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح روزے کی حالت میں آنکھ کے اندر دوا بھی ڈال سکتے ہیں، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اسی طریقے سے روزے کی حالت میں خوشبو بھی سونگھ سکتے ہیں، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ عطر ہو، پرفیوم ہو، یا گلاب کی خوشبو ہو، یا اس کے علاوہ کسی بھی طرح کی خوشبو ہو، روزے کی حالت میں اس کو سونگھ سکتے ہیں۔ خوشبو سونگھنے سے، عطر سونگھنے سے، پرفیوم سونگھنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اسی طرح آنکھ میں دوا ڈالنا ایک اہم مسئلہ ہے، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ آنکھوں کے اندر دوا ڈال سکتے ہیں، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح روزے کی حالت میں بام، وکس وغیرہ اپنے بدن پر لگا سکتے ہیں، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ مثال کے طور پر کسی آدمی کو روزے کی حالت میں نزلہ کھانسی ہو رہا ہے اور اس کے لیے وہ اپنے چہرے پر یا اپنے گلے کے اندر وکس یا بام وغیرہ لگاتا ہے تو وہ لگا سکتا ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو روزے کی حالت میں پیشانی پر، سر پر، گلے میں یا بدن کے کسی بھی حصے پر بام، وکس وغیرہ لگا سکتے ہیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ البتہ ناک کے اندر لگانے سے بچیں، کیونکہ وہ پھر اندر جا سکتا ہے اور اس صورت میں روزے کے لیے خطرہ پیدا ہو جائے گا، روزہ ٹوٹے گا۔ اگر ناک کے اندر لگایا ہے اور اس کے اجزاء اندر چلے جاتے ہیں تو پھر اس صورت میں وہ روزے کو توڑ دے گا۔ تو روزے کی حالت میں وکس، بام وغیرہ بدن کے کسی بھی حصے پر لگا سکتے ہیں، لیکن ناک کے اندر لگانے سے بچیں۔ اسی طرح روزے کی حالت میں سر پر یا بدن کے کسی حصے پر تیل لگا سکتے ہیں، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اگر کوئی آدمی روزے کی حالت میں اپنے بدن کے کسی بھی حصے پر یا اپنے سر پر تیل لگاتا ہے، کسی بھی قسم کا تیل ہو، تو اس کے لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اسی طرح ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ اگر روزے کی حالت میں کوئی انسان غسل کر رہا ہے، نہا رہا ہے، تو بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ نہاتے وقت ایک دو قطرے پانی کے کان کے اندر چلے جاتے، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ نہاتے ہوئے اگر ایک دو قطرے پانی کے بلا کسی اختیار کے کان کے اندر اگر چلے جائیں تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی آدمی نے روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کے بعد وہ سو گیا اور سونے کی وجہ سے اس کو نہانے کی ضرورت پیش آ گئی تو اس صورت میں بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اسی طرح روزے کی حالت میں کھانا چکھ سکتے ہیں، کھانا چکھنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اس مسئلے کا تعلق اکثر خواتین سے ہے۔ خواتین روزے کی حالت میں کھانا بناتی ہیں اور نمک ہلکا ہے یا تیز ہے یا مرچ ہلکی ہے، تیز ہے، اس کو دیکھنے کے لیے، اس کو چیک کرنے کے لیے وہ ہلکا سا چکھتی ہیں زبان سے، تو کھانے کو چکھنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن زیادہ مقدار میں نہ چکھیں، ہلکا سا چکھیں، بس ہلکا سا معمولی حصہ زبان پر لگا کر چکھ سکتے ہیں تاکہ معلوم ہو کہ نمک تیز ہے یا ہلکا ہے، مرچ ہلکی ہے، تیز ہے۔ تو کھانا چکھنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن زیادہ مقدار میں چکھنے سے بچیں، کیونکہ اگر زیادہ مقدار میں ہاتھ پر لیا اور اس کو چکھا تو پھر اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح کان کے اندر دوا ڈالنا، کان کے اندر دوا ڈالنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اگر کسی آدمی نے روزے کی حالت میں اپنے کان کے اندر دوا ڈالی یا کان کے اندر تیل ڈالا تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔